رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ضعیف یا مرحوم والدین کے روزے ورثاء کو رکھنے چاہیے اور یا وارثین فدیہ اور کفارہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ضعیف اور جو بیمار ہیں ان کا تعلق ہے روزے کی حالت، ان کے لیے قرآن کریم کی آیات میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں، جن کی بیماری کی حالت، بیماری کی صحت انہیں اجازت نہ دے، بیماری کی حالت ان کی ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ روزہ نہ رکھ سکیں، تو ان کے لیے تو فدیے کی ایک صورت موجود ہے کہ وہ 2 کلو گندم یا اسی طرح 4 کلو جو یا دیگر اصناف میں بھی موجود ہے غلے کی کہ وہ اس کا فدیہ جو ہے وہ دیں، اور یا ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے۔ تو جہاں تک معاملہ ہے مرحومین کا کہ جن کے ذمہ روزوں کی قضا تھی، جو روزے نہیں رکھ پائے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو رحلت فرما گئے، تو ان کے حوالے سے اہل علم کے ہاں مختلف آراء موجود ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں ایک سلسلہ فروعی مسائل میں یا فقہی اختلافات میں جو ایک تنوع کی صورت ہوتی ہے، تو اس میں عوام الناس اس بات کو ناسمجھی کی بنیاد پہ کبھی آپس میں اختلاف کا ایک سبب اور ذریعہ اور باہم انتشار کا ایک سبب اور ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ اس حوالے سے یہ واضح ہے کہ جس مکتب فکر اور جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے اس مکتب فکر اور اپنے اس مسلک کے مطابق وہ عمل کرے اور کسی دوسرے پر نکیر نہ کرے، کسی دوسرے پر وہ الزام نہ لگائے۔ یہ قرآن اور حدیث سے استنباط کا اور اجتہاد کا اور مختلف ائمہ کے رجحانات کا ایک معاملہ ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اکثریت احناف کی ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق لوگ اپنی انفرادی زندگی بھی اور اپنے اجتماعی زندگی کے مختلف معاملات میں بھی وہ عمل کرتے ہیں، عبادات میں بھی وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں، اور ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو مرحومین ہیں ان کے ورثاء، ان کے اولیاء، وہ ان کی طرف سے روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزے کی عبادت ان کے لیے تھی اور وہ فوت ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے صورت جو ہے وہ فدیہ کی صورت ہی ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ کی ادائیگی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو ان کے ذمے جو حق ہے اور جو اللہ رب العالمین کا حق ان کے ذمے تھا تو اس کی خلاصی اور اس کے چھٹکارے کی ایک صورت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ثور رحمہ اللہ اور محدثین کے ہاں جو ہے روزوں کا تصور موجود ہے کہ میت کے جو ولی ہیں، میت کے ورثاء ہیں، تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے اس حوالے سے 2 اقوال منقول ہیں۔ ایک قول ان کا جمہور کے قول کے مطابق ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت ابو ثور کے قول کے مطابق ہے کہ جس میں اجازت موجود ہے کہ میت کے اولیاء جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں اس مسئلے میں تفصیل ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نظر مانی ہو اور وہ روزہ جو ہے کوئی نہیں رکھ پایا اور وہ فوت ہو گیا، تو نظر کے روزے جو ہیں وہ تو اولیاء اور ورثاء جو ہیں وہ رکھیں گے۔ جہاں تک رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے تو رمضان کے روزے بھی اولیاء نہیں رکھیں گے، بلکہ رمضان کے روزوں کے لیے جو اس کا فدیہ ہے اس فدیہ کی ادائیگی جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مرحومین کی طرف سے، والدین کی طرف سے ان کے ورثاء جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ ان کی طرف سے فدیہ کی ادائیگی کریں گے۔